ناظرین، آئیں ایک مبالغے کی رودات سنتے ہیں۔ یہ ہے مجاہد ختم نبوت اور مسلمانوں کے مشہور عالم علامہ الیاس ستار اور قادیانیوں کے چوتھے سربراہ مرزا طاہر احمد کے درمیان ہونے والے مباحثے کی تفصیل۔ مورخہ 3 جون 1999 کو ایک میٹنگ مکرم الیاس ستار صاحب اور مکرم محمد عثمان صاحب کے درمیان منعقد ہوئی۔ مکرم محمد عثمان سلسلہ احمدیہ کے مربی تھے اور بیت الحمد مارٹن روڈ کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ مولانا الیاس ستار 19 کمرشل ایریا بہادر آباد کراچی میں رہائش پذیر تھے اور عرصے سے ایک مضمون کیا احمدی قادیانی جواب دے سکتے ہیں کہ عنوان سے مفت تقسیم کر رہے تھے۔ موضوع بحث الیاس ستار کا انعامی چیلنج والا مضمون تھا جو مرزا طاہر اور جماعت احمدیہ کو 20 سال سے پریشان کر رہا تھا۔ 3 جون 1999 وہ تاریخی دن ہے جس دن مربی عثمان اور جماعت احمدیہ مولانا الیاس ستار کے انعامی مضمون کا جواب دینے میں مکمل ناکام رہے۔ تو مکرم عثمان صاحب نے مرزا طاہر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ کی طرف سے مباحلہ کا چیلنج مولانا الیاس ستار کو پیش کر دیا اور مباحلے پر مشتمل پیمفلیٹ الیاس ستار صاحب کے سامنے پیش کیا جو مرزا طاہر نے مورخہ 10 جون 1988 کو دیا تھا۔ مولانا الیاس ستار صاحب نے مباحلہ کا چیلنج قبول کر لیا۔ شرائط لکھائی گئیں اور دونوں فریقین نے گواہوں کی موجودگی میں ان شرائط کے نیچے اپنے اپنے دستخط بھی کیے۔ مولانا الیاس ستار نے اس مباحلے کی خبر کو پاکستان میں اور جماعت احمدیہ نے برطانیہ میں شائع کرایا اور یہ خبر عوام تک پہنچائی گئی۔ جولائی 1999 کو جماعت احمدیہ کا 34واں سالانہ جلسہ لندن برطانیہ میں منعقد ہوا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے 18,000 قادیانیوں کے سامنے قادیانی سربراہ مرزا طاہر احمد نے جناب مولانا الیاس ستار سے مباحلہ قبول کرنے کا اعلان کیا اور عوام کے ساتھ مل کر جھوٹے پر اللہ کی لعنت کا ورد کیا۔ اب آپ مرزا طاہر احمد کی مولانا الیاس ستار کے ساتھ مباحلہ قبول کرنے کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ سب بھی لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں۔ اب میں واپس اس مباحلے کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے علماء کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرا کام، میں ساری دنیا کی جماعتوں کا سربراہ ہوں اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ ہر للو پنجو کو جو اٹھ کے مباحلے کا چیلنج کرے اس کا مباحلہ قبول ہی کروں یا اسے جوابی چیلنج دوں، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے واقعہ یہ ہوا کہ کراچی کے 2 مربی صاحبان نے ایک بظاہر اس کے جال میں ایک مخالف کے جال میں پھنس کر مباحثے میں اس کو بلوا لیا، اور وہ پہلے سے ارادہ لے کر آیا تھا کہ مباحثے کے دوران میں اچانک چیلنج پیش کر دوں گا۔ جناب مرزا طاہر صاحب رکیں۔ آپ کے مربیان نے ایک مسلمان عالم کو مباحثے کے لیے اپنی کسی جگہ پہ بلایا، خواہ وہ ان کا گھر تھا یا بیت الحمد تھا، تو کس نے کس کو پھنسانے کی کوشش کی؟ کیا وہ عالم آپ کے مربیان کو پھنسا رہے تھے یا آپ کے مربیان مباحثے کے لیے ان کو پھنسا رہے تھے، اور جب وہ مباحثے میں مکمل ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے مجبوراً مباحلے کا چیلنج دیا؟ چنانچہ اس نے مباحلے کے دوران
ایک مباہلے کا مناظرے کے دوران ایک مباہلے کا چیلنج پیش کر دیا، باوجود اس کے کہ مجھ پر لازم نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں دیا تھا، مجھ پر ہرگز لازم نہیں تھا کہ اس کے چیلنج کو منوان قبول کرتا۔ اگر کرنا بھی تھا تو اس پہ شرطیں لگائی جاتی کہ تم اپنے پیچھے قوم کے رہنما بتاؤ، کون تمہاری تائید میں ہے، کون تسلیم کرتا ہے کہ ہاں اگر تم ہار گئے تو پھر ہم احمدیت کی فتح کو قبول کر لیں گے۔ مگر ان سب باتوں سے قطع نظر ہمارے دو بھولے بھالے مربیان نے اس کا مباہلے کے چیلنج نہ صرف قبول کر لیا بلکہ میرا چیلنج اس کو دے دیا۔ اب اس کا اس سے کیا تعلق تھا؟ ان کو کوئی حق نہیں تھا یہ کام کرتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمدی فوج کے لڑنے والے ہی تھے، اس لیے انہوں نے جو تسلیم کر لیا میں بھی تسلیم کرتا ہوں، اور اس پہلو سے میں اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں۔ میں اب آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ صرف یہ ایک سال اس مباہلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ اس سالانہ جلسہ کے بعد قادیانی ہفت روزہ الفضل لنڈن نے یہ خبر لگائی الیاس طاہر نے جماعت احمدیہ کی طرف سے دیے گئے مباہلہ کے چیلنج کو بھی قبول کر لیا۔ مرزا طاہر صرف اس جلسہ کے 20 دن بعد اپنی اردو کلاس کے ساتھ ناروے کے دورے پر چلے گئے۔ ناروے میں انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا جو صرف 10 منٹ دورانیہ کا تھا، مگر اس کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ مرزا طاہر صاحب کی زبان پر فالج گر گیا ہے۔ ان کو ایمرجنسی میں لندن لایا گیا اور 21 دنوں تک ان کا علاج ہوتا رہا۔ 9 ستمبر تک وہ کسی ایک نماز کے لیے بھی باہر نہ نکلے اور نہ ہی کسی نے ان کو دیکھا۔ مرزا طاہر صاحب کی بیماری کی خبر الفضل میں دی گئی اور دواؤں کی اپیل کی گئی۔ بیماری کی خبر کا علم تمام مسلم دنیا کو ہو گیا۔ اس خبر کا رخ تبدیل کرنے کے لیے مرزا طاہر صاحب 10 ستمبر 1999 کو چند منٹ کے لیے خطبہ دینے کے لیے بیت الفضل لندن میں آئے۔ ان کے اس مختصر سے خطاب کو دیکھنے سے بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان پر فالج نما حملہ ہویا ہوا تھا۔ مرزا طاہر صاحب کے مختصر خطاب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائے۔ کچھ عرصے سے میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کچھ بیماریاں تھیں، ذہنی طور پر پریشانیاں تھیں، جن کی وجہ سے دماغ میں ذرا وضاحت کے ساتھ بات کو بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا۔ جلسے کے بعد اتنے کاموں کے بعد اچانک جیسے وقت کا خلا آ گیا اور اس کے نتیجے میں ذہن اس قسم کی سوچوں میں مبتلا ہو گیا، ایک چکر سے ذرا پڑا، جس کے پیش نظر میں نے سمجھا کہ مناسب نہیں ہے کہ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب دماغ باتوں میں الجھا ہوا ہو تو اس وقت میں نماز پڑھا سکوں۔ یہ مختصر بیماری کی تفصیل ہے۔ اسی پہلو سے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں کہ میں بالکل نارمل ہوں، میرے ہوش و حواس درست ہیں، میرے تمام خواص درست ہیں، اور ہر بات جو کہہ رہا ہوں میرے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں۔ اپنی بیماری کو چھپانے کی کوشش کے باوجود ان میں نمازیں پڑھانے کی طاقت موجود نہیں تھی۔ اس پر پھر عطا مجیب رشید صاحب نے جمعہ کی نمازیں پڑھائیں۔ قادیانی اخبار الفضل لندن
اور الفضل ربوہ دونوں اخبارات مرزا طاہر صاحب کی صحت سے متعلق مسلسل خبریں دیتے رہے۔ اکتوبر اور نومبر 1999 میں بھی مرزا طاہر کی صحت کے سلسلے میں قادیانیوں سے دواؤں کی درخواست کی گئی۔ اللہ کے اس عذاب نے مرزا طاہر احمد اور مرزا غلام احمد قادیانی دونوں کو پوری دنیا کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیا۔ جماعت احمدیہ نے مولانا الیاس ستار کے اس مباہلے کے نتیجہ کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کر دی۔ جماعت احمدیہ کے اندر اور باہر سے لوگوں نے مسلسل یہ سوال پوچھا کہ اس مباہلے میں فاتح کون ہے۔ مرزا طاہر صاحب نے بھی اس مباہلے پر مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی اور اپنی زندگی کے آخری دنوں تک اس مباہلے پر کوئی آفیشل بیان جاری نہیں کیا۔ مولانا الیاس ستار صاحب کی زندگی میں قادیانیوں کے چوتھے سربراہ اور نام نہاد خلیفہ اور امام مرزا طاہر احمد صاحب 19 اپریل 2003 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہر کسی کو ایک دن مرنا ہے، لیکن چند لوگوں کی موتیں دوسروں کے لیے سبق آموز ہوتی ہیں۔ عالم اسلام کی طرف سے مباہلے کے چیلنج کے بعد مرزا طاہر صاحب نے جس بیماری اور اذیت کا سامنا کیا وہ کسی بھی آنکھ سے چھپ نہیں سکا۔ تکلیفیں، بیماریاں اور مصائب زندگی کا حصہ ہے۔ اس طرح کی موت بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن جب یہ موت مباہلے کی لعنت کے بعد آتی ہے تو یہ دنیا کے لیے ایک نشانی ہوتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی ملفوظات جلد نمبر 9 صفحہ 440 اور 441 میں لکھتے ہیں، ہاں اتنی بات صحیح ہے کہ سچے کے ساتھ جو جھوٹے مبالغہ کرتے ہیں تو وہ سچے کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جی اسی لیے تو مرزا طاہر احمد صاحب 19 اپریل 2003 کو مولانا الیاس ستار ایک سچے کی زندگی میں ہی ہلاک ہو گئے۔ مرزا طاہر کی موت اپنے پیچھے کئی ثبوت چھوڑ گئی تاکہ قادیانیوں کی آنے والی نسلیں اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اگرچہ مرزا طاہر صاحب کو مولانا احتشام الحق نے ایک خط بھی لکھا تھا، لیکن انہوں نے اس خط کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس خط میں ان کو موت سے پہلے توبہ کرنے اور اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس تقریر میں مرزا طاہر احمد صاحب نے مبالغہ کا چیلنج قبول کیا، وہاں انہوں نے مبالغہ کی شرائط بھی پڑھی اور ایک ایک شرط پڑھتے ہوئے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجی۔ آئیے یہ نظارہ دیکھتے ہیں اور سنیے کہ وہ کون کون سے جھوٹ مسلمانوں سے منسوب کر رہے ہیں۔ لڑنے والے ہی تھے، اس لیے انہوں نے جو تسلیم کر لیا میں بھی تسلیم کرتا ہوں، اور اس پہلو سے میں اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں۔ اب میں وہ مباہلہ جس پر دستخط ہوئے ہیں اس کے بعد ضروری الفاظ آپ کے سامنے سناتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ مباہلہ کرنے والا دراصل اسی مباہلے کے دوران ہی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ الفاظ جو پیش کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، میں نے بڑے واشگاہ الفاظ میں جو احمدیت کے دعوی دشمن کے سامنے رکھے تھے
جن کے متعلق یہ کہا تھا کہ ایک ایک کے متعلق اعلان کرو کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا، اور جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کے معاندین یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ یہ عقائد رکھتی ہے کہ میزبانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی خدا تھے، لعنت اللہ علی القاذبین۔ آپ سب بھی لعنت اللہ علی القاذبین کہیں۔ آج 1 کروڑ داخل ہونے والوں کے علاوہ جب سے جماعت بنی ہے، کروڑہا احمدیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو خدا کہتا ہو۔ آئینہ کمالات صفحہ نمبر 564۔ مرزا غلام احمد قادیانی میں نے اپنے تئیں خدا کے طور پر دیکھا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ کتاب البریہ صفحہ 85، مدرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103 از مرزا غلام قادیانی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ دوسرا دعویٰ، وہ خدا کا بیٹا تھے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر یہ دعوے ایک دوسرے کو بھی جھٹا رہے ہیں، خدا سے تو خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ یہ مولویوں کا پاگل پن ہے۔ اسمع ولدی، اے میرے بیٹے سن۔ البشرا مجموعہ الہامات و مکاشفات از مرزا قادیانی جلد اول صفحہ نمبر 49۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر یہ خوفناک دعویٰ کہ تمام انبیاء سے بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل و برتر تھے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ اخبار بدر قادیان 25 اکتوبر 1906۔ یہ وہ اشعار ہیں جو مرزا غلام قادیانی کے ایک مرید نے پڑھے، اور مرزا غلام قادیانی نے خوشی کا اظہار کیا اور ان اشعار کو گھر میں لے جا کر دیوار کے اوپر لگا دیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کوئی احمدی ساری دنیا میں اس دعوے کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں ان کی وحی کے مقابلے میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، لعنت اللہ علیہ وسلم۔ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں، بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اعجاز احمدی ضمیمہ نزول المسیح صفحہ 36، مدرجہ روانی خزائن جلد 19 صفحہ 140 از مرزا قادیانی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان کی عبادت کی جگہ عزت و احترام میں خانہ کعبہ کے برابر ہے، یعنی ہر احمدی مسجد خانہ کعبہ کے برابر ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔ پس کچھ شک نہیں
جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔ خطبہ الحامیہ صفحہ 21، روانی خزائن جلد 16 صفحہ 21 از مرزا قادیانی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔